بعد میں شاہ عبداللہ ابن شاہ مزمل صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی۔ یہ عمر کھیڑ کے رہنے والے اور دنیا دوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز علماء کرام اور میرے بھائیوں، آج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ غور سے سنیں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا اور پھر چچا کی کفالت میں آپ نے پرورش پائی۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا نہیں تھا، اس لیے آپ شروعی سے ہلکے پھلکے کام کرنے لگے۔ دیار بنی سعد میں اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چراتے، مکہ میں آنے کے بعد بھی چند خیرات کے عوض مکہ والوں کی بکریاں چرائی۔ انبیاء اوائل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی نہیں گزرا لیکن اس نے بکریاں ضرور چرائی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو تجارت کرنے لگے۔ تجارت میں آپ بہترین ساجی ہوتے تھے، نہ حجت نہ بحث نہ لڑتے جھگڑتے۔ بچپنی میں معاملات میں آپ امانت، سچائی اور پرہیزگاری کے لیے مشہور ہو گئے۔ مکے کی اس فضا میں جہاں ہر طرف جھوٹ، خیانت، بے شرمی، لڑائی جھگڑا، شراب اور جوا وغیرہ عام تھا، لیکن آپ کبھی ان برائیوں کے قریب نہ پھٹکے۔ مکہ شہر میں ہر طرف آپ کی شرافت، دیانتداری اور سچائی کا چرچا تھا۔ لوگ آپ کی پاکیزہ عادت کی وجہ سے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ ایک بار سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیوار گر گئی تھی۔ تمام اہل مکہ کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان بھی اس کی تعمیر میں مشغول تھا۔ اینٹیں دھوتے ہوئے جب کندھے دکھنے لگے تو بچوں نے اپنا تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے دیکھا کہ آپ کا کندھا جھل رہا ہے تو کہا، بھتیجے تم بھی اپنا تہبند کندھے پر رکھ لو۔ چچا کے اصرار پر آپ نے جیسے ہی تہبند کھولا ہوش کھا کر گر گئے۔ شرم و حیا کی وجہ سے آپ سے ممکن نہ ہو سکا کہ دوسرے بچوں کی طرح ننگے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے ابتدا ہی سے نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت نیک، اچھے اور ہر برائی سے پاک تھے۔ بچپن ہی میں دوسرے بچوں کی طرح جھوٹے اور بیکار کھیل کود سے دور رہتے۔ جوان ہوئے تو جوانی کی ہر برائی سے پاک رہے۔ قریش کے سب لوگ اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بھلا چکے تھے۔ اللہ کو چھوڑ کر مٹی پتھر کی شکلیں بنا کر مورتیوں کو پوجتے۔ کچھ لوگ سورج کو پوجتے، دوسرے ستاروں کو پوجا کرتے، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش سنبھالا تو کبھی ان باتوں کے قریب نہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرتے، حق و انصاف کا ساتھ دیتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور پارسائی کی شہرت پورے مکے میں ہو گئی۔ عمر بھر ساتھ تھا ناداروں کے، مسکینوں کے، عمر بھر ساتھ تھا ناداروں کے، مسکینوں کے، داغ بچپن میں یتیمی کے اٹھانے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اخلاق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔